حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب غریب واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ عشق رسول، اللہ اکبر، کیسا صحابہ میں رچا بسا تھا۔ جب تک یہ عشق رسول صحابہ میں تھا مٹھی بھر تھے، مگر پوری دنیا ان سے سلنڈر ہو جاتی تھی ان کے سامنے۔ قیصر اور کسریٰ جیسی طاقت اس زمانے کی سپر پاور، ویسی طاقت بھی ان کے سامنے سلنڈر تھی۔ ان کے پاس تھا کیا؟ عشق رسول تھا، محبت رسول تھی۔ نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی ایٹم بم تھا، اگر تھا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں گامزن تھی۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں پہ فاتح بنا کر ہم کو پیش کر رہا تھا۔ معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ہوئی، پہلا دن تھا، اتنے میں مدینے پر چڑھائی ہوئی، اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھائی کی گئی۔ ویسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلان کرو، مجاہدین کو بلاؤ، صحابہ کو اعلان کرو، جا کے مدینے کی گلیوں میں آواز دی گئی، اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھائی کی گئی ہے، فوری نکلو۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی۔ پہلی رات تھی شادی کی، کیسا عشق رسول تھا، کتنی محبت تھی آقا سے، دین سے کتنی محبت تھی۔ معزز سامعین، آج یہود و نصارہ دین کو مٹانے کے لیے ہر وقت نئے نئے ایجادات کر کر امت مسلمہ کو کہیں فیشن کے نام پہ، کہیں کچھ کے نام پہ ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، صحابہ میں کتنی لگن تھی، کتنا عشق تھا، یہ پیغام سننا تھا۔ آپ نے فوری اپنی بیوی کے پاس سے نکل گئے، باہر کمرے کے باہر آ گئے۔ آنا ہی تھا، معلوم پڑا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے لوگ آ چکے ہیں اور گھس پٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ فوری دوڑے، ہاتھ میں ہتھیار لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب یہ دور ہتھیار کا نہیں ہے، یہ دور بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے، لوگوں، دین کی پیاسی ہے، اخلاق کی پیاسی ہے، کردار کی پیاسی ہے۔ یہی وہ قوم ہے جو ساری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم اپنے اندر داخل کریں گے، یہ اسوہ قوم کے سامنے جب پیش کریں گے، تو یاد رکھو یہ قوم طلبگار ہے، عشق کی محبت کی طلبگار ہے۔ ان کو صحیح عشق، صحیح پیغام ہم دینے والے ہیں، مگر پہلے ہم ہی عمل کرنا پڑے گا اس پر۔ معزز سامعین، بہرحال کیف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ عشق رسول، محبت رسول کی آواز کانوں میں پڑی۔ آج ہمارے کانوں میں اذانوں کی آواز گونجتی ہے، مگر ہم مسجدوں سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا حدیث پاک میں، جو اذان سن کر مسجد کو نہ گیا وہ اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، کسی کا کچھ نہیں گیا۔ مگر پلٹ آؤں، معزز سامعین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوری آپ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ سرکار سے ملے بھی نہیں تھے، فوری سرکار کا فرمان سن لیے، سنتے ہی امنڈ پڑے۔ آج بے شمار فرمان ہمارے علماء اکرام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر ہمارے اندر چاشنی پیدا نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، جنبش نہیں کھاتے ہم لوگ۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کا مقام تھا، خالی کانوں میں آواز پڑتے ہی پہلی رات اپنے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ اب جوش اور جذبے میں نکل گئے تھے، آپ جنگ میں چلے گئے، وہاں پر بے شمار معاملات ہوئے، بہرحال کیف بے شمار صحابہ بھی شہید ہوئے، آخرکار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ میں تفسیر میں جائے بغیر آپ کے سامنے رکھوں کہ شہید ہو گئے، ہونے کے بعد اللہ اکبر، تمام مجاہدین کو ڈھونڈا گیا، اسلام کی فتح ہو گئی، سب ڈھونڈا گیا۔ صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، سب کو جمع کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جا کے ڈھونڈے، حضرت حنظلہ کا لاشا ملا بھی نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کا علم رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، حنظلہ کا لاشا فلاں جگہ پر فلاں مقام پر ہے۔ صحابہ اکرام تعجب کرنے لگے، ہم تو وہاں سے ابھی گزر کر آئے ہیں، مگر اللہ اکبر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا گیا پھر صحابہ اکرام گئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا وہاں پر ہے، اور ان کے لاشے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی
اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اٹھا کر جب لائے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق رسول کے بارے میں فرما دیا، قیامت تک ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اپنے ذہن میں اتار لے، اپنے دل میں اتار لے، اپنی زندگی میں روح عمل لانے کی کوشش کرے۔ عمل کے میدان میں، عمل کے میدان میں ہتھیار لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج عمل بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارا، آج ہم عمل کے میدان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، اخلاقی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اخلاق کے میدان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ پھر سے پلٹ آؤ اخلاق کے میدان میں، تو پھر میدان ہمارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، حنظلہ کو دیکھو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے، معمہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ میرے فرمان پہ نکل کر دین کی بقا کے لیے نکل پڑا تھا، دین کی بقا کے لیے نکل پڑا تھا، اور یہ غسل نہیں کیا تھا، پہلی رات تھی، غسل نہیں کیا تھا۔ رب قدیر نے اسے لے جا کر، میدان سے لے جا کر، جنگ بدر کا واقعہ ہے، میدان سے لے جا کر جنت کے اعلیٰ ندیوں سے اس کو غسل دے کر پھر سے لا کر رکھ دیا ہے۔ معزز سامعین، اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھا کر لے کے گئے تھے، فرشتے لے جا کر غسل دے کر لائے ہیں۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو عشق رسول، محبت رسول کا حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ